یہ کس کے مینڈیٹ کے اوپر آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں ملی بھگت ہو رہی ہے یا کوئی یہ ہو رہا ہے؟ بلکہ سب سے پہلے تو ان 6 ججز کو چاہیے کہ قادر مندخیل کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دیں، یہ تھوڑی دیر کے لیے اندر بھیجیں، ان کو ڈرائنگ روم کی سیر کرائیں، یہ سیدھے ہو کے وہاں سے باہر آئیں گے۔ یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ میں مسترد کرتا ہوں اس ساری بات کو کہ یہ کوئی ملی بھگت ہے، کہ یہ ملی بھگت ہے کہ ان کے گھروں میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں، یہ ملی بھگت ہے کہ ان کو دھمکیاں ہو رہی ہیں کہ بلڈ پریشر کے لیے وہ جا رہے ہیں ہسپتالوں کے اندر، یہ ملی بھگت ہے کہ ان کے کسی کے جج صاحب کے بردر ان لا کو اغوا کر کے ان پہ تشدد کیا جاتا ہے اور ان سے کیمروں پر بیان لیتے ہیں۔ یہ ملی بھگت ہے۔ ججز کو اس حد تک دیوار سے لگایا گیا ہے اور اعلیٰ عدالتوں کے ججز کو دیوار سے لگایا گیا ہے، اور اس ہاؤ ڈیئر ہی سے دس کہ یہ ملی بھگت ہے۔ ان کو اپنے الفاظ واپس لینے کی ضرورت ہے اور جائیں اپنی پارٹی سے انسٹرکشنز لے کے آئیں کہ ان کی پارٹی کا موقف کیا ہے، بجائے کہ یہاں آ کے اس طرح کی بیہودہ گفتگو کریں۔ میں مسترد کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسے لوگوں کو ٹیلی ویژن پہ آنا ہی نہیں چاہیے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ سر میں نے آپ سے معذرت کے ساتھ قابل اعتراض بات میرے سوال سن لے پلیز، آپ میری عرض سن لیں، آپ ہی سے بات کر رہا ہوں، آپ ہی سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارا میرے موقف ہمارا آپ کی لائن آف کوسچننگ بالکل غلط ہے سر۔ آپ پلیز ایکسپٹ اٹ، اعتراض کر رہے ہیں بعد میں مجھ سے تکرار کر لیجئے گا پروگرام۔ جی فرمائیے سر، فرمائیے، پھر میں آپ سے بات ہم نے تو جو اوپن خط بھیجا جاتا ہے وہ پھر پرسنل معاملہ نہیں رہتا، وہ اوپن معاملہ ہوتا ہے۔ قیصر احمد شیخ صاحب آپ فرمائیے گا کہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پرسنل معاملہ ہے ججز کا، جبکہ انہوں نے اوپن خط لکھا ہے؟ اوپن خط کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا بھی اس سے آگاہ ہو، عوام بھی اس سے آگاہ ہو، دنیا کو اس کے بارے میں علم ہو، تو یہ اوپن معاملہ ہو گیا نا، یہ پرسنل معاملہ تو نہیں رہا۔ اور عدالتی معاملات اگر اس طرح سے چلتے ہیں پاکستان میں تو اس سے تو پوری قوم متاثر ہوتی ہے نا۔ دیکھیں ججز نے تو یہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں، انہوں نے تو لوگوں کو انصاف دینا ہے، اور اگر ان کے اپنے اوپر یہ کچھ عرصے سے ہو رہا ہے تو انہوں نے کیا ریزسٹ کیا، ان کے خلاف کیا ایکشن کیا؟ یہ تو خود انٹائٹل تھے، جو بھی ان کو پریشرائز کر رہا تھا، ان کے مارل ویلیو اس وقت تو یہ تھی کہ یہ ان کے خلاف ایکشن لیتے۔ یہ آج اچھا ہوا کہ اکٹھے ہو کے اتنے عرصے بعد انہوں نے خط لکھ دیا۔ اس خط کو بھی ہم نے تو جوڈیشل کمیشن بنایا آئین کے مطابق، اور اس میں فیصلہ ہوگا جو صاف جو ہوگا سامنے آ جائے گا۔ آپ نے کہا کہ پوری دنیا کا میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، وہ کیا آئیڈیا دے رہا ہے؟ آج جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے، کیا پوری دنیا کا میڈیا اس کے اختلاف کرے گا؟ کیا یہ غیر قانونی ہے؟ یہ تو ہمارے ساتھ کسی جگہ بیٹھنے ہی نہیں، یہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے حکومت کو ماننا ہی نہیں ہے، ہم نے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے۔ سر میں نے ذکر کیا کہ علی امین گنڈا پور آئے، وزیر اعظم سے انہوں نے ملاقات کی اور ان کو باری پی ٹی آئی نے ہدایت کی کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کیجئے، تو یہ تو تعاون کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ ہم نے تو اعلان کیا کہ جو ان کے مطالبات ہیں سارے مان لیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا ملاقات کے بعد جو کمیونیکے ایشو ہوا، جو آپ اس معاملے پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے کہاں بات کریں، تو بات کرنے کے لیے تو وہ تیار ہیں۔ کب آپ نے کہا کہ بات کریں؟ انہوں نے منع کر دیا کہ ہم اس معاملے پہ بات نہیں کرتے۔ مانتے ہی نہیں ہے اس حکومت کو، وہ کدھر بیٹھنے کو، تو اسمبلی میں بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کمیٹیوں کا ذکر کر رہے ہیں، میں آج سے 4-5 سال پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کا صدر رہا تھرو آؤٹ، اور میں بار بار ان سے گزارش کرتا رہا کہ ملک کی اکانومی، ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے، آئیے بیٹھ کے بات کریں ہم سے، اور اگر کوئی معاملہ ہے تو آپ بتائیے میں کیا معاملہ ڈسکس کروں۔ میرے مسعود رضا صاحب یہ ملک کو آگے بڑھتا دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ ہر بات پہ انہوں نے تنقید کرنی ہے، نہ الیکشن کمیشن کو ماننا ہے، نہ عدالتوں کو ماننا ہے، اب تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میری عرض یہ تھی قیصر صاحب، بڑے مشہور، اگر اس معاملے پر آپ نے کسی سے رابطہ کیا ہوتا اور اس نے انکار کر دیا ہوتا بیٹھنے سے، چلیں تب تو بات بنتی تھی، لیکن آپ نے تو اتمام حجت ہی نہیں کیا نا۔ ولید اقبال صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ قادر خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ یہ ملی بھگت ہے معزز جج صاحبان کی اور تحریک انصاف کی۔ جی یہ قادر خان مندوخیل صاحب جو لیکن میں پہلے سب سے آپ کو یہ عرض کر دوں سب سے پہلے کہ آپ کی ساری لائن آف کوسچننگ ہی بالکل غلط ہے۔ جی آئی ایم ویری سوری۔ اچھا، ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ ہمیں اس میں انوالو کریں، کہ ایگزیکٹو نے چیف جسٹس کو جا کے پرائم منسٹر ملتے ہیں اٹارنی جنرل کے ساتھ، اور وہ بند کمرے کی ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کہ ہمیں ملیں یا ہمیں اس میں انوالو کریں، ہم نے تو کہا ہی نہیں۔ سر میں نے آپ سے ہیں کہ یہ معذرت کے انتہائی ساتھ قابل اعتراض بات تھی۔ میری عرض سن لے پلیز، آپ میری عرض سن لیں۔ آپ ہی سے بات کر رہا ہوں، آپ ہی سے بات کر رہا ہوں۔
میرے موقف ہمارا آپ کی لائن آف کوسچننگ بالکل غلط ہے سر، آپ جب پلیز ایکسپٹ اٹ، اعتراض کر رہے ہیں بعد میں مجھ سے تکرار کر لیجئے گا پروگرام جی فرمائیے سر، فرمائیے، پھر میں آپ سے بات ہم نے اس بات کو انتہائی قابل اعتراض سمجھا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان سے بند کمرے کے اندر ملے ہیں. کیوں ملے ہیں؟ بالکل غلط تھا یہ ملاقات، اور نہ ہی ہمیں اس میں انوالو کرنے کی کوئی ضرورت تھی. ہاں، چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر جو کہ ایگزیکٹو کے سربراہ ہیں، ویسے تو فارم 47 زدہ پرائم منسٹر ہیں. ہمارا تو مطالبہ ہی یہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں، اور نہ صرف ہم بلکہ مبصرین، یہ میں نے آپ کو اس لیے اداریہ کا حوالہ دیا، وہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو جوڈیشل ایکشن لینی چاہیے تھی. پرائم منسٹر جو کہ ایگزیکٹو کے ہیڈ ہیں، باوجود اس کے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 47 زدہ ہیں، ان کو طلب کرتے، ان کو نوٹس دیتے، ان کو کھلی عدالت میں بلاتے، اس کی لائیو سٹریمنگ کرتے، بجائے اس کے بند کمرے میں ان کو ملے ہیں. اس پہ جوڈیشل ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ یہ بات ہے، ہمارا تو سارا موقف ہی یہ ہے. وہ کنونشن یہ کہہ رہے ہیں ملی بھگت ہے، یہ بندو خیل ہوتے کون ہیں جو ہمیں کہہ رہے ہیں؟ یا اپنا پہلے تو دیکھیں، ان کی پارٹی نے جب سے یہ معاملہ آیا ہے ایک لفظ نہیں بولا، ان کی پارٹی نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. یہ کس کے مینڈیٹ کے اوپر آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں ملی بھگت ہو رہی ہے یا کوئی یہ ہو رہا ہے؟ بلکہ سب سے پہلے تو ان 6 ججز کو چاہیے کہ قادر مندہ خیل کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دیں، یہ تھوڑی دیر کے لیے اندر بھیجیں، ان کو ڈرائنگ روم کی سیر کرائیں، یہ سیدھے ہو کے وہاں سے باہر آئیں گے. یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ میں مسترد کرتا ہوں اس ساری بات کو کہ یہ کوئی ملی بھگت ہے، کہ یہ ملی بھگت ہے کہ ان کے گھروں میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں، یہ ملی بھگت ہے کہ ان کو دھمکیاں ہو رہی ہیں کہ بلڈ پریشر کے لیے وہ جا رہے ہیں ہسپتالوں کے اندر، یہ ملی بھگت ہے کہ ان کے کسی کے جج صاحب کے بردر ان لا کو اغوا کر کے ان پہ تشدد کیا جاتا ہے اور ان سے کیمروں پر بیان لیتے ہیں. یہ ملی بھگت ہے. ججز کو اس حد تک دیوار سے لگایا گیا ہے، اور اعلیٰ عدالتوں کے ججز کو دیوار سے لگایا گیا ہے، اور ہاؤ ڈیئر ہی سے دس کہ یہ ملی بھگت ہے. ان کو اپنے الفاظ واپس لینے کی ضرورت ہے، اور جائیں اپنی پارٹی سے انسٹرکشنز لے کے آئیں کہ ان کی پارٹی کا موقف کیا ہے، بجائے کہ یہاں آ کے اس طرح کی بیہودہ گفتگو کریں. میں مسترد کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسے لوگوں کو ٹیلی ویژن پہ آنا ہی نہیں چاہیے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے. آپ اس میں کہیں کوئی فریق بھی نہیں ہے، اور آپ کا اتنا سخت رد عمل بھی ہے. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ ریفرنس ہو، فل کورٹ ججز اس کو سنیں، 183 کے تحت اس کو سنا جائے، یہ عدلیہ کا معاملہ ہے، یہ عدلیہ کا معاملہ ہے. عدلیہ اس کو کرے. انتظامیہ اس میں ملزم ہے، انتظامیہ اس میں ملزم ہے. اگر وہ ملزم ہے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں سر؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی جو معروضات ہیں انتظامیہ کے حوالے کر دیں. آپ کے معروضات کو وفاقی حکومت سن لیتی اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کر لیتی. ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں. وہ ہوتے کون ہے؟ وہ تو ملزم ہے اس میں، وہ ملزم ہے، وفاقی حکومت ملزم ہے اس کے اندر. اب جو بھی ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ حکومت ہے، وفاقی حکومت ملزم ہے. چیف جسٹس کو طلب کرنا چاہیے تھا، ان کو کورٹ میں نوٹس دے کے بلانا چاہیے تھا، سارے فریقین کو بلانا چاہیے تھا. بہرحال آپ جب یہ کہتے ہیں عدالت کے اندر طلب کرنا چاہیے تھا، سوال غلط کیے جا رہے ہیں. تو سر سوال غلط نہیں کیے جا رہے. جب آپ اتنا سخت موقف لے رہے ہیں اس کے اوپر، تو ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو ملک میں ایک سیاسی استحکام کی بات ہے. ہم تو وہ بات کہہ رہے ہیں جو ملک کو آگے بڑھانے کی بات ہے کہ آپ کو آن بورڈ لیا جائے. سیاسی استحکام بیڈ روموں کے اندر گھس کے نہیں آتا، سیاسی استحکام ڈرائنگ روموں میں گھس کے نہیں آتا. ہاں تو آپ آن بورڈ آنا بھی نہیں چاہتے. ایک طرف سیاسی استحکام اس طرح نہیں آتا. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو آپ کے ہی لیڈر کہتے ہیں کہ جا کے ان کے ساتھ تعاون کریں، دوسری طرف آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے. وہ ایک الگ بات ہے. کیا چل رہا ہے؟ وہ ایک الگ بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ الزام لگے ہیں، ان الزامات کی تحقیقات عدلیہ کو خود کرنی چاہیے تھی. عدلیہ کو کھلی عدالت کے اندر لائیو سٹریمنگ کر کے کرنی چاہیے. آپ جواب دینا چاہیے. خود انتظامیہ کے بال کورٹ میں بال پھینک دیتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں، صرف ہم مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ عدلیہ نے اپنی اختیار کو استعمال نہیں کیا، اپنی آزادی کا تحفظ نہیں کیا، انتظامیہ کے حوالے کر دیا. سن لیں سر ولید اقبال صاحب. سر مسعود رضا صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ولید اقبال صاحب جتنے جذباتی ہو رہے ہیں، اور ان سے ذرا یہ پوچھتا ہوں، جب عدم اعتماد کی تحریک اسمبلی کی بالی کا جب 5 معزز ججن نے جب فیصلہ دیا ہے اسمبلی کی بالی کے، تو آپ کے گلو بٹون نے سوشل میڈیا میں کیا کارٹون، کیا گالی گلوچ سے نوازا، وہ یاد نہیں آپ کو؟ آپ اس پوائنٹ کے اوپر بات کریں، آپ ان 6 ججز کی بات کریں، اس پر بہتر ہوگا نا قادر مندی خیل ان کی بات کریں. آپ مجھے بولنے دینا، آپ مجھے بولنے دیں، آپ بیچ میں نہ بولیں. آپ کرنٹ معاملے پہ بات کریں. آپ بتائیں عدلیہ کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں یا انتظامیہ کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں؟ جس نے آپ مسعود رضا صاحب یا تو ان کو بولنے دیں یا مڑ گئی. بہت گرما گرمی ہو رہی ہے یہاں پر. میں مہمانوں سے کہوں گا کہ ذرا تحمل سے
گفتگو کو آگے بڑھائیں, کنسٹرکٹیو گفتگو کریں. یہ بہت حساس نوعیت کا معاملہ ہے. اگر اس طرح سے یہ پولیٹیسائز ہو جائے گا, میڈیا کا کام تو یہی ہے کہ اگر جو ڈفرینسز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہم کوئی کردار ادا کر سکیں. تو ہم نے تو بات یہ رکھی کہ تحریک انصاف کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا, لیکن ولید اقبال صاحب کہتے ہیں کہ آن بورڈ لینے کی کیا ضرورت ہے, پروسیجر کیا بنتا ہے, طریقہ کار کیا بنتا ہے, اس پر وہ بات کر رہے ہیں. تو ایک طرف تو عمران خان صاحب تعاون کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف سے تحریک انصاف یہ گفتگو کر رہی ہے, پھر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ آنے کو تیار نہیں ہے, حالانکہ حکومت نے کسی بھی لیول پر اس معاملے پر تحریک انصاف کو اپروچ ہی نہیں کیا. تو یہ معاملہ ایک سیاسی نوعیت اختیار کر چکا ہے, اور آگے چل کر تحریک انصاف یہ کہہ چکی ہے کہ وہ اس پر تحریک بھی چلا سکتی ہے. ایک بریک کے بعد مزید اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. بریک سے پہلے بڑی گرما گرمی تھی, میں نے سوچا یہ کہ ذرا مہمان جو ہیں وہ تحمل کا مظاہرہ کریں, تھوڑا گفتگو کوئی کنسٹرکٹیو انداز سے آگے بڑھے. اس دوران ولید اقبال صاحب جو ہیں وہ اٹھ گئے ہیں, تو میری کوشش یہ ہے کہ میں ان سے درخواست کروں کہ واپس آئیں, بیٹھیں اور اس گفتگو میں ضرور اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں. جی قادر بندو خیل صاحب, آپ گفتگو فرما رہے تھے, ذرا بتائیے کہ اس معاملے کو بجائے یہ کہ یہ پولیٹیسائز ہو, بجائے یہ کہ اس پر تلخیاں بڑھیں,